کہتے ہیں کہ یزید وقت کے سامنے سب کھڑے ہیں خاموش، تو یہ یزید وقت آپ کے مطابق کون ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید وقت کا تو لوگوں کو اس وقت بھی پتہ نہیں چلا جس وقت ان کے مقابلے پہ انہوں نے حسین کو دیکھا، نواسہ رسول کو انہوں نے نہیں پہچانا، جنت کے جوانوں کے سردار کو انہوں نے نہیں پہچانا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج لوگ پہچان لیں گے؟ یزید جس نے اس وقت ظلم کیے حسین کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر، اور مدینہ میں ہزاروں صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، اور پھر مکہ کے اوپر اس نے سنگ باری کی، تو جنہوں نے چھوڑنا تھا انہوں نے کیا اس وقت اس کو چھوڑا؟ انہوں نے تو اس وقت بھی اس کو نہیں چھوڑا، حالانکہ بات بڑی کھل کے واضح ہو چکی تھی کہ وہ کس قدر ظالم ہے، لیکن جنہوں نے نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے اس کے لیے اس وقت بھی تعویلیں گھڑی، اور آج بھی وہ اس کے لیے تعویلیں گھڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آج کے یزید کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن کو میں آج کے یزید سمجھتا ہوں، آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اپنی بالکل نیک نیتی سے اس رائے کا اظہار کروں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یزید کس چیز کا استعارہ ہے؟ یزید ظلم کا استعارہ ہے، اس نے ظلم کیے ہیں۔ آج بھی جو شخص ظالم ہے وہ یزید کی پارٹی کا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی ایک مسلک سے اس کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یزید بھی اپنا اپنا ہوتا ہے، تو اس میں آج کے دور میں کون کون یزید ہے، میں ان چیدہ چیدہ یزیدوں کے آپ کو نام گنوا دیتا ہوں۔ آج کے دور کا یزید جو ہے وہ سب سے پہلے میں اپنے ملک سے شروع کروں گا کہ مشرف جو ہے، جس نے معصوم بچوں تک کو امریکہ کے حوالے کیا اور بیچا اور ڈالر کھائے، اس کی کتاب گواہ ہے، ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنی کتاب میں لکھا۔ اور پھر ملا عبدالسلام ضعیف کو انہوں نے جس طرح سے بے دردی سے اور ننگا کر کے امریکہ کے حوالے انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو آج جب ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے جتنا ان کو سپورٹ کیا اس وجہ سے وہ آ گئے ہیں، تو ہم نے ہی عافیہ صدیقی کو بھی بیچا، اسی طرح ہم نے بطن بے شمار لوگوں کو بیچا امریکہ کے ہاتھوں۔ اس کے علاوہ مشرف نے جو سب سے مکروہ اس پاکستان کا جو گندہ ترین آدمی تھا، الطاف حسین، مشرف نے اس کی حمایت کی، تو مشرف اس ملک کا سب سے بڑا یزید ہے۔ باقی بھی چھوٹے چھوٹے یزید ہیں، یہ قبضہ گروپ ٹائپ، یہ جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ سارے وقت کے یزید ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ انٹرنیشنل سطح پہ آپ آ جائیں۔ انٹرنیشنل سطح کے اوپر شام میں بشار الاسد ہے، لاکھوں معصوموں کو اس نے مار دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ مصر کے اندر اس وقت سیسی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پہلے حسنی مبارک تھا، اس سے پہلے انور سادات تھا، اس سے پہلے جمال عبد الناصر تھا، یہ سبھی یزیدی پارٹی ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو چن چن کے مارا۔ اچھا، لیبیا کا معمر قذافی، صدر صدام حسین جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا ہیرو ہے، لاکھوں اس نے اپنے جو معصوم لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ٹھونسے رکھا، تشدد کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس نے لوگوں کو مارا، شیعہ حضرات کو اس نے اپنے ملک میں مارا، کردوں کو مارا۔ اس کے علاوہ یمن کا علی عبداللہ صالح، وہ بھی اسی پارٹی کا تھا۔ اچھا، سعودی عرب کے اندر آل سعود، یہ جو اب کے محمد بن سلمان صاحب ہیں، یہ بھی اسی پارٹی کے ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اپنے لوگوں پہ، وہ اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ آپ اسی کیٹیگری میں رکھیں گے، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک اگر تو وہ ظالم ہمارے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تب تو ہم اس کو یزید نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے نہیں، وہ یزید پہ تو وہ لعنت کرتا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی پرانے یزید پہ لعنت کرنا بہت آسان ہے، آج کے یزیدوں کا نام لے کے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد جو ہے، وہی ایک یزید کا استعارہ ہے، وہ بھی ظالم ہے، اس نے بے شمار لوگوں کو اپنے جیلوں میں ٹھونسا ہوا ہے، اذیتیں دے رہی ہے، اس کے علاوہ درجنوں لوگوں کو اس نے پھانسیوں پہ چڑھا دیا۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں کو اگر یہ چیز کھل کے سامنے نہیں آتی کہ جناب یزید کون ہے اور اس کے مخالف جو ہیں وہ حسین آج کے کون ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں بار بار کہ جناب آج کے وقت کا یزید کون ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اس وقت کے حسین کے دور میں بھی ہوتے تو یہ اس وقت کے حسین کو بھی نہ پہچانتے۔ ہاں، اس وقت کے حسین کے وقت یہ فرعون پہ لانتے بھیج رہے ہوتے کہ نا فرعون بڑا ظالم تھا، ہماری امت میں کوئی فرعون آیا تو فلاں اور یہ اور وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
آج کے دور کے فرعونوں کو بھی یہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، یہ یزیدوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ تو جو جس لیول کا ظلم کرے گا وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا، وہ یہ تو نہیں کہ وہ حسین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سانحہ ساہیوال ہوتا ہے، سانحہ بلدیہ فیکٹری ہوتا ہے، جہاں پہ 250 لوگوں کو، معصوم لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی انصاف دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ایس پی ملیر تھا، جس نے 400 بندوں کو مرڈر کیا، وہ بھی آج آزاد پھرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہر بندہ، کوئی چھوٹا یزید ہے، کوئی بڑا یزید ہے، آپ کو ان یزیدوں کو پہچاننا پڑے گا، ورنہ آپ کو ان یزیدوں کو پہچاننا آنا چاہیے، ورنہ یہ صرف خام خیالی ہے کہ ہم اس وقت کے یزید کو گالیاں دے دیں اور اپنے آپ کو ہلکا کر لیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، 2-4 آنسو روکے جس نے بہا لیے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ شعر بڑا ہی فضول شعر ہے، بھئی کیوں بخشش اس کی لازم ہے؟ اچھا، پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب جب اہل بیت کو وہ یزیدی قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے، تو اس وقت یزیدیوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے، ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ جب علی اصغر کو انہوں نے تیر مارا تو یزیدی بھی چیخ پڑے اور وہ بھی رونے لگ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یزیدی فوج جو خود شہید کر رہی تھی، ان کے 4 آنسو نکل آئے تو وہ بھی جنتی ہو گئے۔ کوئی شرم کریں، کیا آپ لوگوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں؟ یہ اتنی آسان ہے کہ آپ صرف چند آنسو بہانے پہ اور آج کے یزیدوں کا ساتھ دے کے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ جنت ہماری کھری ہو گئی ہے۔ ابھی تو اللہ نے آپ کو آزمایا۔ کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت حسین کو پہچانا تھا، آج بھی وہی حسینی لشکر میں شامل ہیں۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، اور جو اس وقت یزیدی لشکر میں شامل تھے وہ آج بھی یزیدی لشکر میں شامل ہیں۔ یہ ارسپیکٹیو آف کہ ان کے نام کیا ہیں، ان کے سیکٹ کیا ہیں، یہ جو ظلم اس وقت ظالم کی طرف تھے، آج بھی وہ ظالم کی طرف ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ظالموں کی حمایت سے بچائے اور صحیح معنوں میں حسین کے لشکر کا سپاہی